ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق الذبا سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور ایسے ہی بھٹکتے ہوئے ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پے در پے انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. محترم حاضرین، نوجوانان کرام، عزیزان گرامی، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. موضوع کے مناسبت سے آج کے اس جمعہ کے اندر جو ٹاپک ہے میرا وہ یہ ہے
ماہ ربیع الاول کے اندر پائے جانے خرافات اور جس کو ہم محبت رسول کا دعویٰ دیتے ہیں، تو الغرض کہ یہی ہے کہ محبت رسول. ناظرین کرام، ہر شخص اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. اگر وہ انکار کرے کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا. لیکن ہم لوگوں نے اس محبت کو ایک الگ انداز سے اس کا نام دے دیا ہے، جس کو دنیا اس نبی کی پیدائش پر کیا کہتی ہے کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں. تاریخ سے اگر مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس دن یہ لوگ عید میلاد کا مطلب ایک آسان سا ترجمہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدائش. پڑھے لکھے لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے. پہلے اسی کا نام دیتے تھے وفات، لیکن اب اس کو چھوڑ کر کے میلاد نام رکھ دیے لوگوں نے. لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، سیرت کی سب سے بہترین کتاب. پڑھے لکھے لوگ اس کتاب کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. اس کے اندر جو لکھا ہے تو وہ 9 تاریخ پیدائش بتلائی. 9 تاریخ. اس کتاب کے رائٹر ہے شیخ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو 1 نمبر آئے تھے اس کتاب کی تحریر میں. اور ہر شخص اس سے واقعی میں اس کی طرح جانا نہیں چاہتا، لیکن اسی کتاب کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہے پیدائش اس کی 9 تاریخ. اور یہاں جو خوشیاں منائی جا رہی ہے وہ 12 تاریخ. اس کی صرف کا نام رکھ دیا لوگوں نے 12 ربیع الاول. جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو حاضرین گلی کوچوں شوراہوں پر جھنڈے گاڑے جاتے ہیں، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور خوب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس دن تاریخ ہمیں بتلاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. 12 تاریخ ہے وفات. یہ لوگ جو خوشیاں منائے، اس میں اکثر علماء کرام کا اس پر اختلافی مسائل ہیں جو پیدائش کی. لیکن جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا اس میں 9 لکھی. اب ذرا سوچو اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی جس دن وفات پائے تھے ایک طرف یہ خوشیاں رکھیے اور دوسری طرف صحیح بخاری کے وہ حدیث رکھیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے وَإِيَّايَ أَبَاتَهُ، اے میرے ابو جان، آپ کو پروردگار نے آنا، رب پروردگار نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے. فاطمہ رو رہی اپنے ابو کے وفات پر. اب جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ایک طرف اس خوشی کو رکھیے اور ایک طرف فاطمہ کے اس غم کو رکھیے اور ذرا محاسبہ کیجیے اور سوچئے. فاطمہ کہتی ہے کہ ہائے میرے ابو جان، آپ کو رب نے بلایا اور آپ یہاں سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. آپ جب دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، یہاں پر جبریل امین دنیا میں آیا کرتے تھے، آپ پر قرآن کا نزول ہوتا تھا. جب آپ
صاحب قرآن جس پر قرآن کا نزول ہوتا تھا، آپ بھی دنیا میں نہیں رہے، آپ کو رب نے بلایا، رب چلے گئے۔ ہائے اے میرے ابو جان، میں جبریل امین کو بلاتی ہوں، میں جبریل کو دعوت دیتی ہوں، وہ جبریل آئیں گے اور میں انہیں بتا دوں گی کہ آپ یہاں دنیا میں باحیات ابھی نہیں ہے، آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہاں فاطمہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے ابو جان، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام پر رہیں گے، جنت الفردوس نزلا، آپ تو جنت میں جنت الفردوس جیسی جگہ پر آپ اعلیٰ مقام پر رہیں گے۔ اب آپ پر قرآن کا نزول نہیں ہوگا، یہاں فاطمہ پر غم کی پہاڑ ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بار تاریخ سے اب تم ذرا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تم نبی کی پیدائش پر خوشیاں منا رہے ہو یا نبی کی وفات پر تم خوشیاں منا رہے ہو؟ یہ بخاری کی حدیث میں آج بھی بخاری کے صفحات پر اس حدیث کو دیکھے جا سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے، کوئی شخص اس کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے باپ اور اپنے اولاد سے زیادہ میں ان کے نزدیک عزیز نہ بن جاؤں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ میں تمہارے نزدیک عزیز نہ ہو جاؤں تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، عمر فاروق، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی میں اللہ نفسی، حدیث کے الفاظ ہے اے اللہ کے نبی اپنے نفس سے بڑھ کر میں آپ کو نہیں چاہ سکتا، اپنے جان سے بڑھ کر کے میں آپ کو محبت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کیا جواب دیتے ہیں اے عمر، اگر تم اپنے جان سے بڑھ کر کے اپنے نفس سے بڑھ کر کے تم اگر مجھے نہیں چاہو گے، مجھ سے اگر محبت نہیں کرو گے تو اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی محفل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے اے اللہ کے نبی یہاں تک کہ اپنے جان سے بڑھ کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ تب جا کر کے میرے نبی نے کہا تھا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل ایمان والے بن گئے، اب تم کامل ایمان والے بنے۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ، اگر یہ خوشیاں منانا، اگر یہ تمہارے نزدیک اور یہ محبت کی دلیل ہے، تمہارے فاروق سے بڑھ کر کے نبی کو چاہنے والے کون تھے؟ ارے اتنا ہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق جیسی صحابہ دیکھو، غار حرا میں سوراخ پر پیر رکھے ہوئے ہیں، ایک سانپ باہر آنا چاہتا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سوراخ کے اندر اپنے پیر کو رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس غار کے اندر میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ نبی سے محبت دیکھو، ابو بکر چاہتے ہیں کہ کہیں نکل کر کے میرے نبی کو تکلیف نہ دے دے۔ میرے بھائیوں ان کے پیر کے اندر وہ ڈس مار رہا ہے، ان کے زہر اپنے پیر میں سما لینا ابو بکر نے گوارا کر لیا، مگر نبی کی محبت میں نبی کو جگانا پسند نہیں کیا ہے۔ کیا تم ابو بکر سے بڑھ کے نبی کو چاہنے والے ہو؟ اتنا ہی نہیں، ماں عائشہ صدیقہ کو دیکھو، سب سے زیادہ اللہ کے نبی انہی سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند تھی اپنے عورتوں میں سے، کیونکہ دل کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ماں عائشہ جیسی شخصیت نبی کے انتقال کے بعد
30 या 32 तकरीबन आप बहयात रहे, लेकिन मेरे भाई जरा सोचो, इन्होंने कभी भी नबी के वफात के बाद अपने घरों में झंडा गाड़ने की तलकीन की है या लोगों को यह बतलाया है कि ऐ लोगों, नबी गुजर चुके हैं, तुम भी अपने घरों में झंडियां लगा लो, तुम भी रोडों में जुलूस लेकर के निकलो, तो भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख में इस दिन के तुम भी अल्लाह के नबी पर खुशियां मनाओ। ओ लोगों, तुम्हें नबी की इस तारीख पर खुशियां मनाते हुए क्या तुम्हारे रूह नहीं कांपता है? जिस तारीख को फातिमा अपने अब्बू के गम की जुदाई में डूबे हुए थे, एक तरफ फातिमा की गम को रख लो और एक तरफ तुम्हारी खुशियां को रख लो, और कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कौन सी शक्ल लेकर के जाओगे? माशा इतना देर तक किया जाता है और ये गालियां दी जाती है। मेरे भाइयों, जरा ईमानदारी से बताओ, अगर तुम वाकई नबी के शहीद आए हो, अगर तुम वाकई नबी के चाहने वाले हो, अगर तुम वाकई नबी के तुम कैसे नबी के शहीद आए, अपने जबान से भारी गालियां दे रहे हो और रोडों को जाम करके, चौराहों को जाम करके डीजे बजाया जा रहा है। मेरे नबी को म्यूजिक से नफरत हुआ करती थी और तुम कैसे नबी के शहीद आए हो, उसके नाम लेकर के तुम उस दिन जुलूस निकाल करके डीजे की आवाज में गुंजी जा रहे हैं। लोगों की सारी हरकतें करते हुए तुम्हारा मुंह नहीं कांपता है।